ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثاقب بشیر. ناظرین, آج ایک دفعہ پھر اسلام آباد کچہری سے ایک خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں نور مقدم قتل کیس سے متعلق, اور میرے ساتھ آج موجود ہیں بڑے خصوصی مہمان بابر حیات سمور ایڈوکیٹ. یہ اس ٹیم کا حصہ ہیں جو شاہ خاور صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں. بابر حیات سمور صاحب ڈے 1 سے اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں کمپلیننٹ سائٹ سے, اور جو کیس تیار ہوا ہے, اب کیس کیسے آگے لے کے چلنا ہے, اس میں جو وٹنس پروڈیوس کیے اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ جانتے ہیں. اور اس لیے ہم نے ضروری سمجھا, بہت لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس جو سوالات اٹھائے گئے ہیں, اور خاص طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد پولیس نے اس پہ پوری ایک وضاحتی ایک پریس ریلیز, اور آج میٹنگ بھی ہوئی آئی جی اسلام آباد کی, وہ جاری کی ہے اس سے متعلق بھی. اور پلس جو کل یہاں پہ جرح کی تھی مرکزی ملزم کے وکیل نے, جو تفتیشی ہے اس پر جو سوالات اس میں سے آئے تھے, میڈیا رپورٹس تھیں, سب پہ ہم بات کریں گے. بہت شکریہ بابر حیات سمور صاحب. شروع کرتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کی جو وضاحتی پریس ریلیز آئی ہے جس میں پورا کویسچنز اور آنسرز دیے گئے ہیں, وہیں سے شروع کرتے ہیں. اور خاص طور پر میں آپ کی توجہ دلاؤں گا, جو پہلا کویسچن ہے اس پہ آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جو پہلا کویسچن انہوں نے بنایا اور اس پہ جو جواب آیا اس پہ کیا مطلب ایشو کیا بنا ہے اس میں. بیسیکلی اس میں کل جب کویسچن جو کراس ایگزامن کرتے ہوئے پرنسپل ایکیوز کے وکیل نے کویسچن کیا تھا آئی او سے کہ سوال, کیونکہ جو جرح کے سوال ہوتے ہیں اس میں ہاں یا نہ جواب دینے ہوتے ہیں, وضاحت کر نہیں سکتے کیونکہ وہ والنٹیئر پورشن کے اوپر نئے کویسچن ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ قانون کے مطابق پڑھے بھی نہیں جا سکتے. سوال بڑا سیدھا سا تھا کہ کیا آپ نے نور مقدم اس کی پینٹ جو تھی پرنسپل ایکیوز کی وہ بلڈ سٹین تھی یا نہیں تھی. اس کا جواب obviously نہیں تھی کیونکہ اس میں بلڈ سٹین تھا ہی نہیں, لیکن البتہ اس کی شرٹ کے اوپر جو تھا وہ بلڈ سٹین تھی, اور وہ بلڈ جو ہے فورینزک کے اندر جو پرنسپل ایکیوز نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کا فورینزک ٹیسٹ پازیٹیو آیا, اس کے ڈی این اے ڈیسیز نور مقدم کے اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں. جی تو اس سے متعلقہ اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایگزیکٹلی اگر یہ کافی ہے شرٹ کا ہونا, مطلب اس پہ بلڈ نہیں ہے تب بھی اب قانونی دیکھیں اب اصل میں دیکھیں آپ کے اس کے اندر وہاں پہ اور بہت ساری فورینزک ایویڈنس ملی ہے. اب ایک تو وہ جو بلڈ تھی وہ پرنسپل ایکیوز کی وہ سٹین تھی, اور وہ بلڈ جو اس کا ڈی این اے میچ کیا ہے ڈیسیز نور مقدم کے ساتھ. اس کے علاوہ ڈیسیز نور مقدم کے جو نیلز ہیں ان کے جو اسکریپلز لیے گئے ہیں ان کے اندر سے اس کا جو ہے وہ ڈی این اے باڈی, اس نے جب کہ اپنی جان بچانے کے لیے جب اس کے ہاتھ مارے ہیں تو اس کے جو اسکریچز ہیں اس کے اندر اس کا جو ہے وہ باڈی کے جو ہے ڈی این اے آ گیا ہے پرنسپل ایکیوز کا, وہ پازیٹیو آ گیا. جو نائف ہے, نائف کے اوپر جو بلڈ ہے وہ اس کا ڈیسیز کے نور مقدم کا وہ اس میں پازیٹیو آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اس کا جو ریپ کمٹ ہوا ہے اس کا ڈی این اے, وہ کویسچن بھی ہے آگے, نائف پہ جو اس کا پرنٹ نہیں آئے فنگر پرنٹ, اس کی تھوڑی وضاحت کریں. اس کی دیکھیں کوئی بھی جو کھردری سطح ہو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈی این اے آتا نہیں, سوری جو فنگر پرنٹس ہیں وہ نہیں آتے ہیں. کھردری سطح ہو یا دوسرا جب نائف سکفل میں ہوتا ہے اور پلین بھی ہو اور سکفل ہو رہا ہو تو وہ پھر اس کا جو ہے وہ ڈی این اے اس کے اوپر سوری جو ہے وہ فنگر پرنٹس آتے نہیں ہیں, وہ ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں. ادروائز اب یہ نہیں ہوا ڈیولپ نہیں ہوا ہے کہ اس کے نہیں ہے یا کسی ڈیولپ نہیں ہوا. اب یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ آیا ہے کہ یہ کسی اے بی سی ڈی اور کے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے, اس کی کھردری سطح ہے وہ اگر وہ پلین سطح ہوتی اور وہ سکفل نہ ہو پھر ہو جاتی ہے. ادروائز اب باقی اس کے علاوہ آپ دیکھیں میگزین کے اوپر ہے, بلٹس کے اوپر ہے, جو پلین سرفیس تھی اور وہ جن کو وہ وہاں سے انہوں نے وہ لیے اور وہ اس کا جو فنگر پرنٹس ہیں وہ میچ کر گئے ہیں. اس کے میگزین جو پسٹل کی میگزین جی اس بلٹس بھی اس کے اوپر بھی فنگر پرنٹس فورینزک میں ثابت ہے. اور یہ سارا ڈاکومنٹ ایز اے ہول پڑھا جانا ہے. یہ چونکہ انہوں نے کویسچن بٹس اینڈ پیسز میں کیے ہیں اس لیے وہ ظاہر ہے اسی طرح آتے ہیں, اور ادروائز تو یہ جتنی فورینزک ایویڈنس ہے یہ ایگزیبٹڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور ایز پر سے ایڈمیزیبل ان دی آئی آف لا ہوتی ہے اور اس پورے کو پڑھا جاتا ہے. اس میں ایک چیز پڑھی ہے کہ جو چیز ان کے فیور میں تھی اس کو انہوں نے
صرف ٹچ کیا ہے. اگر وہ نہ بھی کرتے تب بھی وہ پارٹ آف جوڈیشل فائل ہے, وہ پڑھا جانا ہے. اوکے اوکے. اچھا, اس کے علاوہ تھوڑا سا جو اسلام آباد پولیس نے کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ یہ تو وہ سوالات ہیں چاقو کے یا جو پسٹل تھا اس پہ فنگر پرنٹ کا تھا, پینٹ کا تھا معاملہ, یہاں پہ جو فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ اس کا کوشچن بھی ہے, اس سے متعلق تھوڑا سا بتائیں. فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کا کوشچن انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے جناب وہ جو لڑکی اس ویڈیو میں نظر آ رہی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں, اس کا جی فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ نہیں کروایا. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت اب لوگ, ایک تو یہ کہ وہ ڈیسیزڈ کا ظاہر ہے ڈیسیز تھی, وہ بریڈ ہو گئی ہے, اس کا کس طرح فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہو سکتا ہے. دوسرا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ جس اینگل سے ویڈیو بنی ہوتی ہے اسی اینگل سے اس کی اسٹل فوٹوگرافی ہوتی ہے, وہ اس اینگل سے لیے جاتے ہیں فوٹو, پھر اس کو میچ کیا جاتا ہے اور پھر وہ میچنگ آ جاتی ہے. اب وہ خاتون کے علاوہ جتنے اس کے اندر گھر کے اندر چوکی دار, پرنسپل ایکیوزڈ, مالی یا اور لوگ تھے, سب کے فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ جو ہیں وہ ایز پر پی ایف ایس رپورٹ وہ پازیٹیو آ گئے ہوئے, وہ سب میچ کر گئے ہوئے. اور اس کے علاوہ یہ جو پولیس نے یہ کیس پورا بتایا کہ اس میں کون کون سی 4-5 چیزیں, ان میں بھی تھوڑا سا آپ 1 بائی 1 بتا دیں ہمیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں جو ثابت شدہ ہے. ثابت شدہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے, ایک تو خاتون کے ساتھ جو اس میں اس کا ریپ جو ہے وہ بیفور کلنگ ہر انفارچونیٹلی ریپ کمٹ ہوا, اس کے ڈی این اے پازیٹیو آ گیا. ٹھیک ہے جی, اور اس کے ڈی این اے پازیٹیو بھی آیا, اور اس کا جو ہے پوٹینسی ٹیسٹ بھی ہوا, جو پوٹینسی ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہوا ہے. اس کے بعد جو خاتون نے جو ہے وہ شرٹ جو تھی اس نے ظاہر نے پہنی ہوئی تھی, جو وہ ریکور ہوئی, وہ جو ریکورڈ ہے پرنسپل ایکیوز کی, اس کے اوپر جو بلڈ آیا ہے وہ بھی بلڈ جو ہے اس کا ڈی این اے جو ہے وہ بھی ڈیسیزڈ نور مقدم سے میچ کر گیا ہوا ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ سوئس نائف جو جس کا بہت زیادہ جناب کے فنگر پرنٹس نہیں آئے, وہ تو اس کی ظاہر سطح اس طرح ہوتی ہے, سکفل کے دوران وہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو اس کے آگے نائف کے اوپر بلڈ ہے, جو شارپ ایج ہے جس سے یہ انفارچونیٹلی یہ گردن کٹی دیا ہے, اس کے اوپر جو بلڈ ہے وہ اس کا پازیٹیو آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو نکل پنچ اس کے ایک آنی مکہ ادھر برآمد ہوا تھا, وہ اس سے بھی اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا. اس آنی مکے کے اوپر جو ہے, اس آنی مکے کا جو بلڈ ہے وہ اس کے ساتھ میچ کر گیا, اور اس کا ڈی این اے جو ہے وہ پرنسپل ایکیوز کے ساتھ میچ کیا ہوا ہے. تو یہ سفیشینٹ مٹیریل ہے, اور یہ ساری چیزیں جب یہ ان دی پریزنس آف فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ اور آل دیز, یہ ایک بڑا فٹ کیس ہے فار دی کنوکشن جی. اچھا, ایز آف ٹوڈے. اچھا, اس میں ایک اور سوال جنرلی میں کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ جو لوگ باہر تھے ان کو کیوں نہیں اس میں شامل تفتیش کیا, جو باہر کے کیمرے تھے آؤٹ سائڈ مطلب سامنے والے, یہ وہ ان کو بھی نہیں دیکھا اس نے تفتیشی افسر نے, یا چوکیدار تھا اس کو, یا کوئی اور لوگ بھی مطلب 3 دنوں میں وہاں آتے جاتے رہے, یا ان کے کوئی ریلیٹیو کا معاملہ تھا, تو ان تمام لوگوں کو تفتیش میں شامل تفتیش کیوں نہیں کیا, یا اس کا کوئی امپیکٹ نیگیٹو یا پازیٹیو ہے؟ دیکھیں, شامل تفتیش تب کرنا چاہیے, یہ کوئی بلائنڈ مرڈر تھا نہیں کہ ایک ڈیڈ باڈی کہیں اندھیری جگہ سے ملی ہے اور وہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. جب اس کے اندر وہاں پہ وہ ڈیڈ باڈی کے اوپر جو ہے اس کی ایک گھر سے ملی ہے, ادھر سے موقع کے اوپر سے اریسٹ ہے, اس لیے اس کی ضروری نہیں تھا کہ باقی لوگوں کو شامل تفتیش کی جائے. چوکی دار جس کا ذکر کرتے ہیں وہ تو خود اس کے اندر جو 109 اور 201 کا ملزم ہے, سامنے والے جو ہیں ان کا اس کے ضرورت, کیونکہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی, اس کے اندر سفیشینٹ مٹیریل فار دی کنوکشن آف دی ایکیوزڈ آ چکا تھا, اس لیے کسی بھی باہر کے بندے کو بیچ میں اس میں شامل تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کوئی آلدو اکولر اکاؤنٹ کا کیس نہیں تھا, لیکن بلائنڈ مرڈر بھی نہیں تھا. یہ اس چیز کو یہ فرق دیکھنا ہوگا. وہ بلائنڈ مرڈر کیسز میں آپ پوری ایک تفتیش کرتے ہیں, نہیں پتہ چل رہا, وہ موقع پہ ڈیڈ باڈی گھر سے ملی ہے, موقع پہ گرفتاری ہو گئی ہے, پلیس آف اکرنس کا پتہ ہے, ٹائم پتہ لگ گیا, سب کچھ موقع پہ موجود ہے, کمپلیٹ ہو گیا انویسٹیگیشن. ایک اور چیز کہ وہ کوئی نمبر بھی بتا رہے تھے کہ اس نمبر کے حوالے سے بھی تفتیشی سے پوچھا کہ اس نمبر کا آپ نے چیک کیا کہ کس کا ہے, 0341 آئی تھنک کوئی اس قسم کا تھا, تو اس میں کیا مطلب اس کا کوئی امپیکٹ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اس میں جو بھی ہے کرمنل کیسز کے اندر آپ دیکھتے ہیں موٹیو کیا ہے, کس بندے نے کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اکیوزڈ کون ہے, ٹھیک ہے, اور پلیس آف اکرنس, ٹائم آف اکرنس, یہ ساری چیزیں جب آ چکی تھیں, موٹیو کا پتہ لگ گیا سب کو, تو کسی یہ غیر ضروری ڈیٹیلز تھیں جس میں جانا ضروری تھا. جب فادر نے کہا اس کی کال آ گئی, ان کو کال پتہ لگ گئی کہ وہ
اس کا پورا ان کا بیان آ گیا. پھر باقی یہ دائیں بائیں نکلنا میرا خیال وہ غیر ضروری تھا, انویسٹیگیشن کو کسی اور اینگل پہ لے جانا, اس سے پھر خام خواہ اسپیسز پیدا ہوتی ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. بہت شکریہ بابر ایاز سمور صاحب. ناظرین بڑے اہم سوالات تھے جن کے جوابات آپ بھی جاننا چاہ رہے تھے. امید ہے آپ کو مطلب اطمینان ہوا ہوگا, کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب جرح ہو رہی ہوتی ہے تو وہ 3-3 4-4 گھنٹے ایک ہی ایکیوز پہ کوئی ڈیفینس کا سائڈ کا کوئی وکیل اگر کر رہا ہو تو اس میں بڑے اسپیسیفک, جس طرح سمور صاحب نے بتایا کہ اسپیسیفک یس اور نو کا جو جواب مانگا جاتا ہے, لیکن اس کی ایک جو ہے وہ ایکسپلینیشن یا وضاحت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے بیہائنڈ دا سین. لیکن کیونکہ وہ اسپیسیفک ہوتا ہے تو وہ اسپیسیفک ہی رپورٹ ہوتا ہے یا ہوا ہے, تو اس لیے پھر آج جو اسلام آباد پولیس کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ وضاحت جاری کرنا پڑی, اور ہم نے بھی کوشش کی کہ ان سوالات کو لے کر مزید جو ہے اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کی جائے. ناظرین اجازت دیجیے, ہمیں آئندہ ویڈیو تک اس کیس سے متعلقہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک آپ ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.